پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص اپنے گھوڑے کو وقف کر دے، تو آپ دیکھیں سوچنے کی بات ہے کہ گھوڑے کا اصل مقصد کیا ہے کہ اس کی پشت پہ کوئی سوار ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرے، یا اس سے کسی بیمار کو ہاسپٹل پہنچایا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھوڑے کو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا تو اس کا یہ فوائد کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، اس کا جو ویسٹیج ہے، جو اس کا اسٹول ہے، جو اس کی گندگی ہے، وہ بھی وقف کرنے والے کی نامہ اعمال میں تولی جائے گی بطور نیکی۔ تو کتنا بڑا اجر ہے کہ وقف کے جو اوور ہیڈس ہیں، وقف کے جو ایکسپینسز ہیں، وہ بھی جو ہے انسان کو بطور نیکی کے طور پر دی جائیں گے۔ پھر اسی لیے جو ہے نا حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فضائل بتائے وقف کے، تو کوئی صحابی بھی ایسا نہیں ملتا جس کو اللہ نے کچھ وسعت دی اور اس نے وقف نہ کیا۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ڈاکٹر مفتی محمد وسیع بٹ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آئے ہمیں انڈومنٹ پہ ٹریننگ دینے کے لیے۔ تھوڑا سا مختصر کا تعارف میں کر دوں، مفتی صاحب جو ہے نا ایٹلس ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کی شرعی ایڈوائزر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زرعی ترقیاتی بینک کی شریعہ بورڈ کے ممبر ہے، اور الحمد شرعی ایڈوائزری سروسز کے ڈائریکٹر بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ نیشن بلڈر فاؤنڈیشن کی بھی شرعی ایڈوائزر ہیں۔ تو مفتی صاحب کی ٹریننگ سے ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ الحمدللہ ہم نے انڈومنٹ کا کنسیپٹ بھی سیکھ لیا، انڈومنٹ فنڈ کیسے بنایا جاتا ہے، اس کے مسائل کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور لانگ لاسٹنگ امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے اس کی افادیت کے بارے میں بھی الحمدللہ ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ کیا مفتی صاحب آپ ہمارے ناظرین کے لیے آسان الفاظ میں انڈومنٹ کا کنسیپٹ سمجھا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمۃ اللہ صلی اللہ رسول کریم۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر عبداللہ صاحب میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنی اہم ٹریننگ کے لیے انوائٹ کیا، اور اس کے ذریعے انشاءاللہ ضرور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ویسے بھی ایک بہت نوبل کاز پہ ادارہ کام کر رہا ہے، اور اس کا امپیکٹ وقف کی بنیاد پر بہت ہی اعلیٰ درجے میں آتا رہے گا، جس میں ہمارا بھی انشاءاللہ حصہ ہوگا۔ جہاں تک وقف کی آسان تعریف کی بات ہے تو وقف کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ وقف ایک نیکی اور صدقے کی، چیریٹی کی اعلیٰ ترین صورت کا نام۔ مثال کے طور پر جب کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو وہ اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ وہ صدقے جو چیز دی جاتی ہے وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا وقتی طور پر فائدہ غریبوں کو اور محتاجوں کو ہو جاتا ہے۔ میرا ایک گھر ہے، میں نے اس گھر کو اللہ کی رضا کے لیے بیچا، اور اس سے جتنے پیسے آئے اس سے کچھ غریبوں کا علاج کر دیا اور غریبوں کو کھانا کھلا دیا۔ لیکن اگر میں وقف کے اوپر آتا ہوں تو وقف کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات کو برقرار رکھا جائے اور اس کے فوائد سے امت کے ڈپرائیو طبقوں کو جو ہے فائدہ دیا جائے۔ تو میرا وہی گھر ہے، اب میں اس کو صدقہ نہیں کر رہا بلکہ اس کو میں وقف کر رہا ہوں، تو میں اس گھر کو وقف کر دیا، اور اس کا مصرف یہ طے کیا کہ اس گھر کو ہم کرائے پہ دیں گے، اور جو اس کا ہر مہینے رینٹل آئے گا اس سے بیماروں کا علاج اور جو ہے غریبوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ تو اب یہ گھر تعدیر جب تک قائم رہے گا اور اس میں جب تک رینٹل آتے رہیں گے اس کا ثواب میرے نامہ میں جاری رہے گا۔ تو ایک ہی صورت تھی جس میں ہم نے وقتی ثواب حاصل کیا، اور ایک دوسری صورت تھی وقف کی جس میں ہم نے پرپیچول اور لانگ لاسٹنگ فائدہ حاصل کیا۔ مفتی صاحب یہ جو وقف اتنا زیادہ اہم ہے، تو کیا عہد رسالت اور عہد صحابہ میں ان کی مثالیں ملتی ہیں؟ کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب، جب وقف نیکی کی اتنی اعلیٰ ترین صورت ہے تو حکومت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلیٰ ترین صورت کی طرف رہنمائی کی فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے بہت ہی نفیس مال ملا ہے، تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ترغیب دی کہ تم اس کو جو ہے نا اس طرح سے اس مال اور اس پلاٹ یا اس اموویبل پراپرٹی کو اس طرح سے تم جو ہے وہ صدقہ کر دو کہ اس کی ذات تو باقی رہے، اور اس کی منفیت، اس کے فوائد جو ہیں اس کو امت کے فوائد کے لیے، امت کے ضرورت میں خرچ کرنے کے لیے رکھ دو۔ تو تاریخ میں پہلی دفعہ وقف ڈیڈ بنائی گئی، عمر رضی اللہ عنہ نے پراپر اس کو وقف کیا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص اپنے گھوڑے کو وقف کر دے، تو آپ دیکھیں سوچنے کی بات ہے کہ گھوڑے کا اصل مقصد کیا ہے کہ اس کی پشت پہ کوئی سوار ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرے، یا اس سے کسی بیمار کو ہاسپٹل پہنچایا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھوڑے کو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا تو اس کا یہ فوائد کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، اس کا جو ویسٹیج ہے، جو اس کا اسٹول ہے، جو اس کی گندگی ہے، وہ بھی وقف کرنے والے کے نامہ اعمال میں تولی جائے گی بطور نیکی۔
تو کتنا بڑا اجر ہے کہ وقف کے جو اوور ہیڈس ہیں، وقف کے جو ایکسپینسز ہیں، وہ بھی جو ہے انسان کو بطور نیکی کے طور پر دی جائیں گے۔ پھر اس لیے جو ہے نا حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فضائل بتائے وقف کے، تو کوئی صحابی بھی ایسا نہیں ملتا جس کو اللہ نے کچھ وسعت دی اور اس نے وقف نہ کیا۔ آپ دیکھیے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا جو کنواں جو بیرہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، اس کو جو ہے وقف کیا۔ حضرت عمر نے وقف کیا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے لیے کھجور و باغ وقف کیا۔ تو بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ حضرت عثمان، جی بالکل آپ نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہودی کا کنواں خرید کر مدینے کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ تو یہ بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں جس میں صحابہ کرام نے وقف قائم کر کے امت کے لیے روشن مثالیں قائم کی۔ آج بڑے افسوس سے کہا جاتا ہے کہ امت کے سامنے جو ہے یہ عظیم سنت اور صحابہ کرام کی جو ہے وہ ایک مستقل دائمی عادت جو ہے وہ امت کی نظروں سے اوجھل ہے۔ امت بڑی چیریٹی کر رہی ہے لیکن اس ہائیلی ریوارڈڈ چیریٹی پر اتنی توجہ نہیں جتنی ہونی چاہیے۔ سلف اور آپ صحابہ اجمعین کے زمانے کی مثالیں تو ماشاءاللہ آپ نے رکھ دی ہیں، لیکن اس کے بعد کا جو زمانہ ہے بہت لمبے عرصے تک مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، تو ان میں بھی کچھ ایسی مثالیں ہمارے تاریخ میں موجود ہیں جو ناظرین کو آپ بتائیں کہ ہاں وقت کا ایک اہم کردار رہا ہے لانگ لاسٹنگ امپیکٹ میں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو گولڈن ایرا ہوتا ہے یہ صرف فلسفے پہ قائم نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے کچھ گراؤنڈ پرنسپلز ہوتے ہیں جن کی بنیادوں پر یہ ریاستیں وجود میں آتی ہیں اور کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہیں۔ تو ہمارا جو مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ گزرا جس میں مسلمانوں نے پوری دنیا کی امامت کی ہے اور اپنی حکومتوں کے ذریعے ایک سکسیسفل گورننس کی مثالیں دی ہیں، تو اس کے پیچھے جو پرنسپلز تھے میں سمجھتا ہوں اس میں بہت بڑا کردار وقت کا بھی تھا، بلکہ کچھ پیپرز ایسے ہیں جو ریسرچ پیپر جو جس کو پروف کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے جتنے بھی ایلیمنٹس تھے جو کنٹریبیوشن کے تھے، چیریٹی کے تھے، ان میں سب سے بڑا ہائیلی امپیکٹ جو تھا وہ وقف کا تھا۔ اگر میں آپ کو مثال دوں، ہمارے دنیا کی ہسٹری کی سب سے قدیم ترین یونیورسٹی جو جامعۃ القروین ہے جو موروکو میں قائم کی گئی اور ایک خاتون نے قائم کی 859 عیسوی میں، آج اس کو کوئی 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اور گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں موجود ہے کہ دنیا کی وہ واحد آپریشنل یونیورسٹی جو آج تک قائم ہے، سب سے ہسٹوریکل اور سب سے پرانی یونیورسٹی وہ مسلمانوں نے قائم کی، تو وہ بھی وقف فنڈ پہ قائم کی گئی۔ اچھا، اور مشہور مثال لے لیتے ہیں جامعۃ الازہر، کتنا ہائیلی امپیکٹفل ادارہ رہا جو مصر میں ہے، وہ بھی جو 959 میں جب بنا تو وہ بھی وقف فنڈ کی بنیاد پر بنا۔ آج اس کے اندر نئی نئی فیکلٹیز بن رہی ہیں کیونکہ وہ سیلف سسٹینیبل ہے۔ پھر اگر ہم یونیورسٹیز جو ایجوکیشن ادارے کتنے امپیکٹفل ہوتے ہیں، لیکن اب اگر بات کریں دوسرے اداروں پر تو ہم ایک مثال لے سکتے ہیں بیمارستان منصوری جو کہ بڑا ہی مشہور اور ہاسپٹل تھا جو 8000 بیڈ پہ مشتمل تھا، اور اس کے اندر کوئی بھی غریب امیر کوئی بھی آتا اس کا فری علاج ہوتا تھا ٹل اٹس ہیز اور ہر ریکوری۔ تو اس کے باوجود وہ کس پہ تھا؟ وہ وقف کی بنیاد پہ تھا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں دوسرے اداروں کی تو ہمارے جو آٹومن امپائر خلافت عثمانیہ تھی، اس نے تو بہت زیادہ وقف پہ قائم کیا۔ حرمین کا الگ وقف ہے، کریڈٹ کا الگ وقف ہے، خواتین کے لیے الگ وقف ہے، جو ہے وہ بیماروں کے لیے الگ وقف ہے۔ اس میں تو انہوں نے اتنے انوویٹو وقف قائم کیے کہ آج ہمارے لیے جو ہے نا انہوں نے کوئی ریزن چھوڑا نہیں کہ اگر ہم وقف قائم نہ کر سکیں، جس چیز میں ہم وقف قائم کرنا چاہتے ہیں خلافت عثمانیہ میں اس کی مثال مل جاتی ہے۔ قریب کی دور میں ہمارے بہت ہی لیجنڈری شخصیت گزرے ہیں، حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، تو انہوں نے بھی ہمارے سامنے گولڈن مثال قائم کی ہمدرد فاؤنڈیشن کی بنیاد پر۔ 1953 میں انہوں نے ہمدرد فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، اور آج ڈزنز آف انسٹیٹیوشنز اور کمپنیز اور ادارے جو ہیں ہمدرد فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، وقف کی بنیاد پہ چلا رہے ہیں۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں، بنگلہ دیش میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس کے وقف کے جو ریٹرنز ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے ہائیلی ویژنری ایک ادارہ قائم کیا اور وقف کی بنیاد پہ قائم کیا۔ یہ تو مسلمانوں کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، اگر ہم نان مسلمس کو بھی دیکھیں
تو نان مسلم بھی اپنے بڑے بڑے ادارے انڈاؤمنٹ کی بنیاد پر کرتے ہیں. آپ اگر ایک اسٹڈی میں پڑھ رہا تھا, امریکہ کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز جو ہے وہ بڑے بڑے بلینز کے وقف فنڈ پہ, انڈاؤمنٹ فنڈ پہ چل رہے ہیں. آپ اگر ہارورڈ یونیورسٹی کی بات کریں تو اس کا $33 بلین کا وقف فنڈ ہے. یعنی اس کو ہم وقف تو نہیں کہیں گے, انڈاؤمنٹ اپنی اسٹریٹجی کے مطابق. لیکن یہ بڑے ادارے کب سیلف سسٹینیبل ہوتے ہیں, کب یہ امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں, جب یہ فائنینشلی ساؤنڈ ہوتے ہیں. آج ہمارے اداروں میں امپیکٹ نہ کریٹ کرنے اور کنٹینیوشن کی نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم چیریٹی پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. اگر ساری این جی او جو ہے وقف پہ قائم ہونا شروع ہو جائیں تو وہ سسٹینیبل بھی ہو جائیں گی اور اپنی ویژن کو بھی لانگ لاسٹنگ طور پر عمل میں لانے کی کوشش کر سکیں گی. مفتی صاحب, یہ جو آپ نے ماشاءاللہ اب رسالت صحابہ اور پھر جو ہمارے جتنے بھی حکمران مسلمان حکمران گزرے ہیں وہ بھی, اور جو نان مسلم ورلڈ کی بھی مثالیں دے دی, تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں جو ہمارے ناظرین ہیں جو ہم دی نیشن بلڈر فاؤنڈیشن میں آرفنز اور ویڈوز کے انٹلیکچوئل فائنینشیل ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ڈونیشن کو پریفر کریں یا انڈومنٹ کو پریفر کریں؟ ڈاکٹر صاحب, دی نیشن بلڈر فاؤنڈیشن کی یونیک جو فیچر ہے وہ یہی ہے کہ یہ صرف آرفنز اور ویڈو کی فائنینس پہ کام نہیں کرنا بلکہ ان کی انٹلیکچوئل گروتھ, ان کی اسپریچول گروتھ پہ بھی کام کرنا. اور اس چیز کے لیے آپ کو ایک لانگ لاسٹنگ ایک پلان چاہیے ہوتا ہے. فائنینشیل نیڈ جو ہوتی ہے تو بھی پوری ہو سکتی ہے, لیکن کسی آرفن پہ, اس کے کیریئر پہ, اس کی انٹلیکچوئل گروتھ پہ کام کرنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ لانگ لاسٹنگ ریلیشن چاہیے ہوتا ہے. یہ جبھی ہو سکتا ہے جب ادارہ جو ہے وہ فائنینشیلی ساؤنڈ ہو اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پلاننگ اور ویژننگ کرے. تو اس میں جتنے بھی نیشن بلڈر کے خیرخواہ ہیں یا موجودہ ہیں یا آج ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ اس مقدس عمل کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, تو میں ان کو سب کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اللہ نے اگر وسعت دی ہے تو اس میں جتنی بھی وسعت ہے اس کے مطابق اس میں ڈونیشن میں جو ڈونیشن دے رہے ہیں اس کو کنورٹ کرنے وقف کے اندر. جو آج انشاءاللہ ہماری ٹریننگ ہوئی ہے اور اس کی بنیاد پر آپ لوگوں نے پلاننگ کی ہے اور انشاءاللہ ہماری وقف ڈیٹ بن کر انشاءاللہ اس کی شرعی اور لیگل ویٹنگ جلد ہو کر جو ہے انشاءاللہ وقف فنڈ قائم ہو جائے گا اور اس میں پھر آپ ڈونیشنز وقف کی صورت میں لینا شروع کر دیں گے. تو میں اس کی سب سے ابھی سے بات کروں گا, ابھی سے اپنا پلان کریں کہ کتنا وقف میں حصہ لینا چاہیں گے, کیونکہ اگر ڈونیشن کسی کو دی اور اس کا وقتی فائدہ ہوا اور وقتی ثواب ملا, ختم ہو گیا. لیکن اگر انہوں نے نیشن بلڈر کے وقف فنڈ میں ڈونیشن دے دی اور وہ وقف فنڈ جو ہے ٹل دا ڈوم ڈے قیامت تک قائم رہے گا انشاءاللہ, تو اس کا جو ہے افیکٹ بھی ان کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا. قبر میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ کا انتقال ہوتا ہے اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص جو ہے نہر بنا دیا, کوئی شخص مسجد بنا دیا, کوئی شخص غریبوں کے لیے, مسافروں کے لیے سرایہ بنایا گیا, تو اس کا جب تک یہ چیزیں قائم رہتی ہیں اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. تو جب تک نیشن بلڈر کا وقف فنڈ قائم رہے گا انشاءاللہ, تو اس میں اس ڈونیشن جس نے $1 بھی دیا ہے اس کو بھی انشاءاللہ پورا اجر ملتا رہے گا. تو میری تو سب ناظرین سے درخواست ہے کہ اس وقف فنڈ میں بھرپور حصہ لیں. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب, آپ اتنی دوری میں کراچی سے سوات آئے صرف اس ٹریننگ کے لیے کہ ہمیں انڈومنٹ کی ٹریننگ دی, پھر آپ نے وقف ڈیٹ کے بارے میں ہمیں سمجھایا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور انشاءاللہ ہم آپ کی ہدایت پہ عمل کر کے انشاءاللہ اس وقف فنڈ کو نہ صرف بنائیں گے بلکہ انشاءاللہ دوسرے اداروں میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ہے نا گائیڈنس وہاں بھی پہنچ جائے اور آپ کو وہاں بھی ہم زحمت دیں گے کہ آپ وہاں بھی آئے, وقف فنڈ پہ آپ لوگوں کو ٹریننگ دے, تاکہ یہ جو امت ہے جس طرح انہوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے ایکسلنس لیول پہ, تاکہ دوبارہ یہ ان کے ادارے ایکسلنس لیول پہ پوری دنیا پہ جو ہے نا حکمرانی کرنے لگے. جزاک اللہ. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر